بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی بدو قبائل سے جفا کشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ آج کل ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھ سکیں گے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ جو مائیں ملازمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹر رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہروں میں تو ہر روز لانے لے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس زمانے میں تو سفر کی مشکلات بھی تھیں۔ گاؤں سے بچے سال یا دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ چلتا کہ اس گھر میں بچہ تو موجود ہے لیکن یتیم ہے تو اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھی جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی ساتھ لے جانا مناسب سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئیں۔ ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ حضرت آمنہ نے درخواست قبول کی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے سوچ و بچار کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور ماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ اور بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنی مرید سی اونٹنی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ وہ خوب سمجھ گئی کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بڑی برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے قبیلے سعد کی زبان بولنا سیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئی۔ حوالے کرنے آ تو گئی، مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگ گیا، کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔
اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اور بچے کو اپنے ساتھ رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئی تو بچے کو ساتھ دے کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے ہیں، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا۔ طیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، محمد۔ ڈاکو نے پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا، عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ویورز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی داستان ایک ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو گاہے بگاہے ویڈیو بناتے جا رہے ہیں اور آپ کی نظر میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔